ایک صحرا، ایک خواب اور ایک نوجوان جس نے کتاب ہاتھ میں اٹھائی اور تلوار دل میں چھپائی۔ دنیا اسے امر کہتی تھی، کچھ لوگوں نے اسے انقلابی کہا، مگر اس نے خود کو ایک سپاہی سمجھا، لیبیا کا سپاہی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کامر اقبال ہے۔ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہے معمر قذافی کی وہ کہانی جو ریت کے ذروں سے لکھی گئی اور خون سے ختم ہوئی۔ 1942 کو لیبیا کی صحراؤں میں پیدا ہونے والا بچہ معمر قذافی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے ارد گرد صرف غربت اور جہالت کی زنجیریں تھیں، لیکن اس کے دل میں ایک چنگاری تھی، قوم پرستی کی، اسلام کی، آزادی کی۔ ایک چھوٹے سے قبیلے کا جب سکول میں گیا، نصاب کے صفوں میں جب اس نے عمر مختار کا نام پڑھا تو اس کا دل دہل گیا، اور یہی سے انقلاب کا بیج اس کے دل میں پڑا۔ 1969 میں 27 سال کی عمر میں قذافی نے لیبیا کے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا۔ ایک گولی چلائے بغیر لیبیا کی تقدیر بدل گئی۔ قذافی نے کہا کہ ہم نے ابھی آزادی لی ہے، عزت ابھی ہم نے لینی ہے۔ بینکوں کو قومیت دی، تیل کی دولت عوام پر لٹائی، غریبوں کو گھر دیے، تعلیم دی، علاج مفت کیے۔ دنیا حیران رہ گئی، ایک نوجوان کیسے سامراجی نظام کو چیلنج کر سکتا ہے۔ قذافی نے ایک سبز کتاب لکھی، نہ سوشلزم نہ سرمایہ داری بلکہ ایک نظریہ، جمہوریہ کے بجائے جمہوریت حق کا۔ وہ مغربی جمہوریت کو دھوکہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ووٹ سے آتا ہے وہ سامراج کا آلہ ہوتا ہے اور عوام کی طاقت بندوق سے آتی ہے۔ لیبیا میں انقلابی کمیٹیاں بنائیں، ہر گاؤں کو فیصلہ سازی میں شامل کیا۔ قذافی صرف لیبیا کے لیڈر نہ تھے، افریقہ اور عرب دنیا کے انقلابیوں کے بھی رہنما رہے ہیں۔ قذافی فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھی کھڑے رہے۔ انہوں نے یاسر عرفات حتیٰ کہ کئی دوسرے انقلابی رہنما جو تھے، انقلابی جو گروپس تھے، ان کی مدد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب ایک ملت ہیں اور ہماری جنگ آزادی کی جنگ ہے۔ مغرب نے انہیں امر کہا، پاگل، دہشت گرد، قاتل تک کہا۔ 1986 میں امریکہ نے قذافی کے محل پر بمباری کروائی، لیکن قذافی بچ گئے، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ 2000 میں قذافی نے مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، ایٹمی پروگرام ختم کیا، معاہدے کیے، مگر سامراجی دل کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ 2011 میں عرب بہار کا طوفان آیا، لیبیا میں بھی مظاہرے شروع ہوئے، لیکن جلد ہی مغربی ممالک نے انہیں ہتھیاروں، جاسوسوں اور میڈیا کی مدد سے جنگ میں بدل دیا۔ نیٹو نے قذافی کے اوپر بمباری کی، لیکن باغیوں نے پھر انہیں گھیرے میں لے لیا۔ 20 اکتوبر 2011 کو قذافی اپنے شہر سرت میں پکڑے گئے۔ وہ زخمی تھے، لہو لہان تھے، مگر خاموش تھے۔ ایک شخص چیختا پکارتا کہہ رہا تھا کہ یہ ہیں قذافی، مارو انہیں، مارو۔ پھر باغیوں نے انہیں گھیر لیا، انہیں مارا گیا، گھسیٹا گیا، پھر ان کی لاش کو عوام کے سامنے رکھا گیا۔ دنیا نے ایک باب بند ہوتے دیکھا، لیکن کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ قذافی کے بعد لیبیا خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ آج نہ بجلی ہے، قیادت ہے، نہ سکون ہے۔ لوگ قذافی کے دنوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں، وہ دن جب تیل سستا، تعلیم مفت اور عزت بلند تھی۔ قذافی مر گئے، لیکن ایک سوال زندہ چھوڑ گئے، کیا وہ واقعی امر تھے یا سامراج کے وہ دشمن تھے جنہیں مٹانا ضروری ہو گیا تھا؟ وقت فیصلہ کرے گا، لیکن تاریخ ایک بات ضرور کہے گی کہ وہ شیر تھا، وہ تنہا لڑا، تنہا مارا گیا۔ اپنے میزبان کامر اقبال کو دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔